بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جا رہے تھے۔ اس دوران آپ کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو مسلسل رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آئے تو آپ بھی رو رہے تھے۔ حضور نے دریافت کیا، اے عمر، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے سارا واقعہ سنایا اور وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہت رو رہا تھا۔ حضور نے اس سے رونے کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگا، حضور، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ، تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور نے پوچھا، کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، کیا تو نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، پھر تو نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کرتا تھا اور ان سے جو آمدنی ملتی تھی اس سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ کچھ دن پہلے ایک لڑکی کو دفن کیا گیا۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اس لڑکی کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے میری نیت بدل دی۔ اس کے بعد میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے فارغ ہوا اور جانے لگا تو میں نے ایک آواز سنی اور مجھے ایسا لگا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ میں نے زنا کیا تھا وہ بول رہی ہے، اے بدبخت، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا ہے، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا، قیامت کے دن تیرا شمار زانیوں اور بدکاروں میں ہوگا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھے اپنے آپ پر اب اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہوتا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا، تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا اور سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت ناراض ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو میری بربادی کا سبب بنے۔ وہ شخص وہاں سے نکل کر جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور رو رو کر اپنے اس گناہ کبیرہ کی معافی مانگنے لگا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی توبہ قبول فرما لی اور حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضور کے پاس جائیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق عطا فرمانے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اس لیے میں نے اس بندے کی توبہ قبول کر لی اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا اور کہا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔
اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ بہت رحیم ہے۔ اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اسی انداز کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اندھا فقیر تھا جو بھیک مانگتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کے بھیک مانگنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ وہ صدا لگا کر کہتا، جو مجھے بھیک میں کچھ دے گا میں اسے ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ ایک روز میں بازار سے گزر رہا تھا کہ میں نے اسی فقیر کی صدا سنی جو کہ بہت مقبول تھی۔ میں اس آواز کو سن کر اس کا تعقب کرنے لگا، اور اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلائے کچھ ملنے کا منتظر تھا۔ ایک راہگیر وہاں سے گزرا اور اس نے اس بوڑھے شخص کے ہاتھ پر چند سکے رکھ دیے جو معمول سے کچھ زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر جلدی سے اس جانب گیا کہ اب یہ فقیر اسے عجیب کیا سنائے گا اور کیا دکھائے گا۔ سکے ہاتھ میں لے کر اس شخص نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے۔ پھر اس فقیر نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک انتہائی عجیب بات سناتا ہوں۔ یہ میرے اندھا ہونے کی داستان ہے۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا، لیکن میری بدبختی یہ تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بہت مشہور تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردے کے دفن ہوتے ہی پہلی رات میں اس کا کفن چرا لیتا ہوں، لیکن ثبوت نہ ہونے کی بنا پر لوگ مجھے سزا نہ دلوا پا رہے تھے۔ لوگ مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے وحشت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اپنے اس روپ اور دبدبے پر بڑا ناز تھا، اور میں جب چلتا تو تکبر کے ساتھ چلتا تھا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اس سب کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ مجھے خود تو کوئی خوف خدا نہ تھا، اور اگر کوئی اللہ کا ولی مجھے واعظ و نصیحت کرتا تو میں اس کی ایک نہ سنتا۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا تھا کہ دفن کرتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردوں کا خیال رکھتے تھے، قبر پر بیٹھ کر جاگا کرتے تھے کہ کہیں میں کسی کا کفن نہ چرا لوں، اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا، اگر پہلی رات کوئی اس کے قریب نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیتا، اور میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ہمارے شہر کا قاضی سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری بھی ایسی تھی کہ بچنے کی کوئی امید باقی نہ تھی۔ ایک روز اس کا ایک خادم میرے پاس آیا اور مجھے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا، قاضی صاحب سخت بیمار ہیں، مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس گیا۔ قاضی کیونکہ مجھے جانتا تھا کہ میں کفن چور ہوں، اس نے مجھے 100 دینار دیے اور کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرا وقت اب بہت قریب ہے، بس میں ان 100 دیناروں کے بدلے میں اپنا کفن محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور وعدہ کیا کہ اس عطیے کے بدلے میں اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ پہلے تو قاضی سخت بیمار رہا، اور پھر اس کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر کچھ دن بعد اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ سارا شہر اس کے جنازے میں شریک ہوا۔ میں بھی گیا۔ مجھے اس کا کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا، اور پھر اس نے مجھے معاوضہ بھی دے دیا تھا۔ لیکن پھر میرے دماغ پر شیطان غالب آ گیا، اور میں نے سوچا کہ وہ تو اس وقت ادا کیا تھا جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا۔
اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اب دوبارہ بیمار ہو کر مرا ہے۔ اس کی قیمت تو اس نے مجھے ادا نہیں کی، بس میں نے اس کا کفن چرانے کا ارادہ کر لیا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کشائی کرنے لگا۔ جلد ہی قبر کی مٹی ہٹا لی، پس میں نے قبر کھود ڈالی۔ جو ہی میں نے قبر کھولی تو قبر میں ایک ایسی حسین و جمیل عورت تھی کہ جس کا چہرہ بالکل قاضی صاحب جیسا تھا۔ میں نے ایسی حسین اور چست بدن عورت پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میری نیت اس حسین چست بدن والی عورت کو دیکھ کر بدل گئی اور میں قبر کے اندر اتر گیا، اور جیسے ہی اس حسین عورت کے جسم کو میں نے ہاتھ لگایا تو اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں شدید درد محسوس ہونے لگی، اور اگلے ہی لمحے میری آنکھوں میں انگلیوں جیسی کوئی تیز چیز پیوست ہو گئی، حتیٰ کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور میں اسی وقت اندھا ہو گیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر سے کیوں پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میری سرکشی کا عبرت ناک انجام تھا۔ اب میں یہ صدا اس لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی مجھے بھیک دے تو میں اسے اپنی داستان سنا کر عبرت دے سکوں، کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ شیطان کس پر غالب آ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ دوستو، اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کو راز ہی رہنے دیں۔ جن کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، ان کاموں سے خود کو باز رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔